نمبر 18 سورۃ القاف آیت نمبر 1۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا۔ تفسیر ڈاکٹر اسرار احمد۔ سورۃ القحف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا۔ یہ پوائنٹ میں نوٹ کرا چکا ہوں کہ آخری آیت کیا تھی؟ قل الحمد للہ، کہو قل حمد اللہ کے لیے ہے۔ یہ آخری آیت تھی سورہ بنی اسرائیل کی، اور سورہ کہف کی آیت شروع ہو رہی ہے الحمد للہ الذی، گویا کہ اس حکم کی تعمیل جو ہے اس سے آغاز ہو رہا ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ اس کو میں نے کہا تھا یہ انٹر لاکڈ ہیں دونوں صورتیں جو ہیں، جیسے آتا ہے تورات میں کہ حضرت یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوئے، یہ جڑواں پیدا ہوئے تو دو بھائی عیسو اور یعقوب۔ عیسو بڑے تھے، یعنی بڑے اس معنی میں جو بھی ہوتے ہیں جڑواں، ان میں جو پہلے جس کی ولادت ہو جائے وہ بڑا ہوتا ہے، چاہے 2 منٹ کا فرق ہو 5 منٹ کا فرق ہو۔ تو اس کی ولادت کے بعد پھر حضرت یعقوب، تو عقب کہتے پیچھے کو، پیچھے آنے والا یعقوب، اس لیے ان کا نام پڑ گیا ہے کہ یہ پچھلا ہے۔ جو پہلا تھا وہ عیسو تھا، عیسو کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، ان کی اولاد وغیرہ کدھر گئی، بہرحال وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ سورہ کہف جو ہے گویا کہ سورہ بنی اسرائیل کی ایڑیاں پکڑے ہوئے قرآن مجید میں وارد ہو رہی ہے۔ اس میں آپ دیکھیے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، وہی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے اپنے رسول کی جو نسبت ہے اس کو عبد کے نمایاں کیا ہے، کتاب نازل کی ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ نمبر 18 سورۃ القاف آیت نمبر 2۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا۔ تفسیر ڈاکٹر اسرار احمد۔ قیما، سیدھی، ٹھیک ٹھیک، روشن، مبین، لینذر بأسا شدیدا۔ اب یہ ہے لفظ جو بہت زیادہ غور کرنے کے قابل ہے۔ اس کتاب کے حضور پر نزول کے مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے خبردار کر دیں ایک بہت بڑی آفت سے۔ ویسے باسن جب واحد آتا ہے تو عام طور پر اس کے معنی جنگ ہوتے ہیں، جب جمع میں آتا ہے تو سختی، مصیبت، بھوک، فاقہ، یہ سارے بأسا۔ آیت البر میں بھی ہم نے پڑھا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس۔ بأسا جب جمع میں آیا ہے تو فقر و فاقہ، تکلیف، مصیبت، اور حین الباس جنگ کے وقت۔ تو ان دونوں کو ذہن میں رکھیے، بہت بڑی آفت، بہت بڑی آفت، بہت بڑی آفت ایک تو ہے دجالی فتنے کی، دجال المسیح الدجال جو آنے والا ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے آگاہ نہ کیا، اور پوری انسانی تاریخ میں دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا، اور وہ ہر بندہ مومن کے امتحان کے لیے کڑا ترین جو ہے مرحلہ آ جائے گا، سخت ترین امتحان اس کا لیا جائے گا۔ تو یہ جو سختی ہے اس کی خبر دیتے ہوئے یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے، اور خاص طور پر اسے باسن اگر جنگ کے معنی میں لیں تو الملحمۃ العظمیٰ، کتاب الملاحم، جو کہ آپ دیکھیں گے احادیث کی کتابوں میں پورا باب ہے کتاب الملاحم، اور اس کا تعلق بھی دجال کے ساتھ ہے، کیونکہ پھر دجال ہی کو قتل کریں گے حضرت مسیح علیہ السلام نازل ہو کر۔ تو یہ سارا مسئلہ جو ہے اس کی خبر دینے کے لیے قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، گویا کہ یہ جو احادیث کی کتابوں میں آپ کو حدیث کے یہ ابواب ملتے ہیں، چاہے وہ کتاب الفتن ہو اور چاہے وہ کتاب جو ہے آثار قیامہ ہے، اس طرح کے جتنے بھی ہیں، اور کتاب الملاحم ہے، یہ گویا کہ اس کی شرح ہے لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، اور یہ ہوگا بھی خاص اللہ کی طرف سے، یہ آزمائش بھی، یہ دجال کا فتنہ بھی، یہ بہت بڑی جنگ بھی، جس کو آرمگڈون کہتے ہیں، کرسچین جو ٹریڈیشن ہے اس میں اس کے لیے لفظ ہے آرمگڈون، ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ ڈکشنری میں بھی آپ دیکھیں گے کہ خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان اس دنیا کے خاتمے سے پہلے ایک بہت بڑی جنگ ہونی ہے جس کا نام یہ آرمگڈون ہے۔ لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، اور تاکہ بشارت دے وہ ان اہل ایمان کو جو نیک عمل کرتے ہوں، ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے ہوگا بہت اچھا بدلہ۔ نمبر 19 سورۃ مریم آیت نمبر 1۔ کافہا یا عین صاد۔ تفسیر
ڈاکٹر اسرار احمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد، 5 حروف ہیں یہ ایک ہی صورت ہے قرآن مجید میں جس میں 5 حروف آئے ہیں مقطعات جڑواں. ایک صورت اور ہے سورہ شورا، اس میں 5 ہیں لیکن 2 علیحدہ لکھے جائیں گے، حامیم، اور ایک آیت بن جائے گی، عین سین قاف، یہ دوسری آیت ہے. یہاں یہ ایک ہی آیت اور جڑواں لکھے ہوئے حروف مقطعات 5 ہیں. نمبر 19 سورۃ مریم آیت نمبر 2. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. تفسیر ڈاکٹر اسرار احمد. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. اب یہ وہی ساری چیزیں تقریباً آ رہی ہیں کہ جو ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں، اور یہ اس زمانے میں نازل ہوئی جبکہ ابھی ہجرت حبشہ ہونے والی تھی اور مسلمان جا رہے تھے، اور وہاں پر وہ پوزیشن پیش آنے والی تھی کہ یہاں سے جب سفارت گئی ہے مکے کے قریش کے سرداروں کی، اور عمرو بن العاص گئے تھے جو بعد میں ایمان لے آئے، صحابی ہیں، وہ واپس لینے کے لیے کہ یہ ہمارے بگوڑے آ گئے، انہیں واپس کیجئے. تو نجاشی کے دربار میں پھر جب مسلمانوں نے اپنی فریاد کی، اپنے حالات بتائے، تو آخری داؤ یہ کھیلا عمرو بن العاص نے کہ آپ ذرا پوچھئے یہ مسیح کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ تو کہتے ہیں وہ تو ایک عام انسان تھا جس کو آپ خدا مانتے ہیں. تو پھر نجاشی نے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں مسیح کے بارے میں، حضرت مسیح کے. تو پھر یہ آیات پڑھ کر جو ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر ابن ابی طالب، حضور کے چچا داد بھائی، ابو طالب کے بیٹے، حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب، انہوں نے یہ آیات پڑھ کر سنائی. تو نجاشی نے کہا، تنکا اٹھایا کہ جو کچھ تم نے بیان کیا ہے حقیقت میں مسیح علیہ السلام اس سے ایک تنکا بھر بھی زائد نہیں. اور پھر اعلان کیا، مسلمانوں تم یہاں رہو، امن سے رہو، سکون سے رہو. اور وہ سفارت جو تھی قریش کی واپس کر دی کہ میں ان کو تمہارے ساتھ واپس نہیں بھیج سکتا، چاہے تم مجھے پہاڑوں جتنا سونا دے دو لیکن ان کو میں یہاں سے واپس نہیں کروں گا. ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا. اب ذکر تو کرنا ہے حضرت مسیح کا، لیکن جیسے وہاں پہلے یہ کہ حضرت یحییٰ کا ذکر بھی ہو جائے کہ ان کی ولادت بھی تو ایک طرح سے معجزانہ تھی، عام حالات کی تو نہیں تھی. حضرت زکریا کتنے بوڑھے تھے، اور ان کی جو اہلیہ تھی وہ ساری عمر جو ہے بانجھ رہی تھی، اور بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دیا. یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا جو اس کے بندے زکریا پر ہوئی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. نمبر 20 سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 1. طٰہٰ. تفسیر ڈاکٹر اسرار احمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ، یہ جو میں نے عرض کر دیا پہلے ہی، چونکہ آج یہ اب پھر ایک منفرد مزاج کی صورت ہے. اس گروپ کے اندر تین جو چھوٹی صورتیں آ رہی ہیں یہ درمیانی طرح کی ہیں. وہ ذرا بڑی تھی، یہ ان سے ذرا بڑی ہیں لیکن درمیان میں چھوٹی آئی تھی. طٰہٰ یہ پھر حروف مقطعات ہیں. نمبر 20 سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 2. ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. تفسیر ڈاکٹر اسرار احمد. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھیں، لیکن یہاں یہ کہ تشقا جو ہے وہ نامرادی کے لیے بھی آتا ہے. یہ عربی زبان میں یہ جو بعض حروف ہیں را با با رب، لیکن یہ کہ را با وا یا جس سے ربا بنتا ہے، ان میں بہت قرب ہے. اس طرح شین قاف یا اور شین قاف قاف شق، مشقت تشقا، یہ بھی معنی ہے اس کے، لیکن یہ کہ زیادہ میرے نزدیک راجح معنی یہ ہے اے نبی ہم نے یہ قرآن اس لیے نہیں نکالا کہ آپ ناکام ہوں. یہ اصل میں حضور کے لیے بڑی خوشخبری ہے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی. یہ قرآن قول فصل بن کر نازل ہوا ہے، آپ ناکام نہیں ہوں گے، آپ جو ہے پوری طریقے سے اپنے اس مشن کے اندر کامیاب ہوں گے. عام طور پہ ترجمہ یہ کیا گیا کہ آپ مشقت میں نہ پڑیں، محنت میں نہ پڑیں، آپ کا کام پہنچا دینا ہے. باقی اب لوگ نہیں مان رہے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو اس صدمے سے ہلاک نہ کر دیجئے کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا اللہ یکونوا مؤمنین.